تو دنیا میں یہ خوب سمجھ لیں اس وقت دو نظریات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں خود بخود پیدا ہوئے ہیں, خود بخود آئے ہیں, یہ دنیا بگ بینگ تھیوری کے نتیجے میں دھماکے سے پھٹی اور پھر ایوالو ہوتے ہوتے آٹومیٹیکلی ایک سیل وجود میں آیا, پھر اس سیل سے جانور وجود میں آیا, بندر وجود میں آیا, بندر سے ہوتے ہوتے آٹومیٹیکلی ایک انسان بن گیا, گائے بن گئی, بھینس بن گئی, کتے بلے مرغیاں سب آٹومیٹیکلی یہ سارا نظام سج دھج کے تیار ہو گیا. تو یہ کسی نے کیا نہیں ہے, یہ خود بخود ہوا ہے. جب ہوا ہے تو پھر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جو خود آیا ہو اپنے خرچے پہ کہیں, اس کی مرضی جو مرضی کرے, کیا خیال ہے آپ؟ ایک آدمی امریکہ چلا گیا اپنے خرچے پہ گھوم پھر رہا ہے, وہاں پہ آپ کہہ رہے تو یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, تو آپ کا بنتا ہے اس سے پوچھنا کہ تو کیا کر رہا ہے. وہ کہے گا کہ تیرے خرچے پہ آئے ہوں جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہیں بھائی. دیکھو گھر میں جب کوئی بچہ زیادہ تنگ کرتا ہے نا, ابا اس کو سمجھاتے ہیں, تو جو بچہ کماتا ہے وہ کیا کہتا ہے, اپنا کھاتا ہوں اپنا کماتا ہوں, میرے اوپر کسی کی, دیکھو جملہ ہی نہیں کمپلیٹ کر رہے آپ لوگ, میرے پہ کسی, اپنا کھاتا ہوں اپنا کماتا ہوں, ہم پہ کوئی دھونس نہیں جما سکتا. کہتے ہیں نا لوگ, اپنا کھاتا ہے کم وقت, نہ اپنا کماتا ہے, ابا کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے اور گھر میں باپ بن کے بیٹھا ہوا ہے, تو ابا برداشت کرے گا اس کو؟ پھر وہ کہے گا کہ میری چلے گی. بھائی تیری جب چلے گی جب تیرے اپنا خرچہ ہوگا. تبھی میں لڑکوں سے کہتا ہوں نا, لوڈے لپاڑے جو کراچی کے, کہ ہمارے ابا جو ہے ہماری شادی نہیں کر رہے اور پھر میری مرضی کی شادی نہیں کر رہے, تو میں کہتا ہوں کہ خرچہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہو یا ابا کا خرچے پہ ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں ابا کے خرچے پہ ہو رہی ہے. تو میں کہتا ہوں جب ابا پہ خرچے پہ ہوگی تو پھر شادی کس کی مرضی سے ہوگی؟ ابا کی مرضی سے ہوگی. تمہاری مرضی سے جب ہوگی جب خرچہ بھی تمہارا, گھر بھی تمہارا, گیس بجلی کا بل بھی تمہارا. تو دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم بھیجے نہیں گئے ہیں, ہم ایک دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آ گئے ہیں, یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. قرآن نے ان لوگوں کو یوں بیان کیا, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر, کہ یہ سب آٹومیٹیکلی سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. ہم مرتے ہیں جیتے ہیں, یہ سب نیچر کا حصہ ہے, یہ سب نیچرل ہے, اس میں کسی کے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو میرے بھائی اگر آپ لوگوں کا بھی یہ نظریہ ہے پھر تو پیسہ کمائیں. پھر وہ شعر ہے نا اکبر الہ آبادی کا, چھوڑ لٹریچر اپنی ہسٹری کو بھول جا, شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا, 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے بھول جا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ تو لائف کو جتنا انجوائے کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ انجوائے کریں, پھر ایسے انجوائے کریں جیسے گورا کر رہا ہے. ہم لوگ تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے. پھر ابا کو کیوں رکھا ہوا ہے گھر میں سنبھال کے آپ لوگوں نے؟ گورا کیا کہتا ہے بھائی, لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ, یہی کہتا ہے نا گورا. لہذا وہ کہتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ میں جو چیز بھی رکاوٹ بنے گی وہ کباب میں ہڈی ہے, کباب میں ہڈی کو کھایا جاتا ہے یا پھینکا جاتا ہے؟ اب دیکھو آپ لوگ جواب ہی نہیں دے رہے, پھینکا جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں بوڑھا ابا بھی کباب میں ہڈی ہے لہذا پھینکا جائے گا اولڈ ہاؤس میں. بوڑھی اما کباب میں ہڈی لہذا کہاں پھینکی جائے گی وہ؟ اولڈ ہاؤس میں. گوروں کے ابا اما کا مستقبل کیا ہے؟ اولڈ ہاؤس. کہتے ہیں ادھر ایک فادر ڈے مدر ڈے میں تھوڑا سا سلام دعا کر لیں گے, کوئی 5-10 روپے کی چاکلیٹ بھیج لیں گے, کیونکہ لائف انٹرٹینمنٹ کا نام ہے. بوڑھا ابا کھانسے گا, اما کھانسے گی, جراثیم پھیلیں گے. ہم جراثیم لیس زندگی گزارنا چاہتے ہیں, جراثیموں والی زندگی سے ہمیں شدید نفرت. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا, گورے نے کہا کہ لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ, لہذا انٹرٹینمنٹ میں شادی بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے, کیونکہ صرف بیوی نہیں ملتی آپ کو. انہوں نے مسلم فیملیز میں دیکھ لیا کہ 4-5 سالے بھی جہیز میں ملتے ہیں آپ کو, ایک آدھ سسر بھی آپ کو جہیز میں ملتے ہیں, ساس بھی جہیز میں ملتی ہے. میں ابھی سسرالیوں کی دعوتیں نمٹا رہا ہوں, آج بھی جانا ہے کہیں سسرال مجھے. سمجھ رہے ہو گورا اس ٹینشن سے کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا تھا میں یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا. ابھی کھانا ہے نا, دیگیں آ رہی ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے کھانا کھانا ہے. میں نے کہا امپاسبل, کیونکہ میرے ایک سسرال میں آج میری دعوت ہے. میں فلسطینی ہو کے اسرائیل سے پھڈا, بولو یہ والا پھڈا نہیں لے سکتا, بس یہ ابھی نمبر لگے ہوئے ہیں نا سسرال. گورا اس ٹینشن سے کیا ہے؟ بولو آزاد. نہ سالہ ان کا, نہ ساس,
نہ سسر. جو اماں کو اولڈ ہاؤس میں رکھتے ہیں وہ ساس کو بقرعید پہ کہاں پوچھے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ساس کو کدھر جا کے پوچھے گا کہ ہمارے یہاں تو اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ میرا بھائی، بیوی بولتی ہے میرا بھائی آیا تھا، اس کو سموسوں کا نہیں پوچھا، اس کو چائے کا نہیں پوچھا. اس پہ جھگڑے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں گھروں کے اندر. میرے بھائی آتے ہیں، آپ باہر نکل کے چلے گئے، وہ کچھ نہیں لگتا آپ کا. گورا سگا بھائی بھی آئے گا نا تو مرضی ہے، تو ٹینشن فری. پھر انہوں نے کہا کیونکہ لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ، تو انہوں نے کہا بھائی شراب پینے سے انسان کا دماغ کیا ہوتا ہے؟ ریلیکس. تو وہ اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ حلال ہے حرام ہے؟ بولو نا. ان کے کوئی مولوی مفتی ہوتے ہیں انگریزوں کے یہاں؟ سب سے بڑی ٹینشن تو مولانا صاحب ہے. گائے کے 2 دانت ہیں، کھیری، اتنی ٹینشنیں لوگوں میں چلتی ہے نا بقرعید کے دنوں میں. خود بھی ٹینشن، علماء کو بھی ٹینشن. مفتی صاحب گائے کی دم نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی، یہ ٹینشن ہے گورے کے پاس. اور ایک عجیب ٹینشن جو میں بھگتا ہوا ہوں، گائے آپ لے کر آئے بقرعید کے دنوں میں، سارے پرزے سلامت، گھر آ کے جب آپ نے پیار کیا، دم تک پہنچے تو دم ہاتھ میں آ گئی. پتا چلا کہ یہ ایلفی سے چپکائی گئی تھی یا سیاوت ہے اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ گائے واپس کرنے جا رہے ہیں تو دوبارہ ٹیکس دینا پڑ رہا ہے ان کو سورا بورڈ میں، منڈی میں گھسنے کے لیے. تو گورے نے شراب کو لیگل کر دیا. اس نے نکاح اپنی سوسائٹی سے، شادی بیاہ اپنی سوسائٹی سے ختم. اس نے کہا بیوی بہت بڑی ٹینشن ہے، گرل فرینڈ میں کوئی ٹینشن بولو نہیں. گرل فرینڈ 100 بھی رکھو، 100 رکھو گرل فرینڈ یار. بیوی کتنی بڑی ٹینشن، ولیمہ ہے اس میں، رخصت ہو کے آئے گی، پھر آپ دیر سے گھر آ رہے ہو، آپ سے پوچھے گی کہاں رہ گئے تھے، تو آپ دوستوں کے ساتھ گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے پوری رات کنوارے گزار سکتے ہیں، شادی شدہ نہیں گزار سکتے. وہ پوچھے گی آپ سے کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، 20 قسم کے سوالات کرے گی. آپ کے سسر پوچھیں گے کمبخت شادی سے پہلے تو بڑی باتیں کرتا تھا اور اب تو مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گیا ہے. گورے نے اس کا حل سوچا، کیونکہ گورا کہتا ہے کہ ہم بنائے نہیں گئے ہیں. ڈارون کی تھیوری کے تحت ہم آٹومیٹیکلی خود بخود بولو وجود میں آئے. خود بخود ہے تو کیا مطلب، مقصد ویسے تھوڑی ہے. یہی مقصد ہے، لائف کو انجوائے کرو، مزے اڑاؤ. ہاں اتنے مزے انہوں نے لیگل نہیں کیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیں. شراب کی لمٹ کر دی، بھائی اتنی نہیں پینی کہ پی کے الٹے ہی ہو جاؤ، پتہ ہی نہیں چلے کہ جہاز سیدھا اڑا رہے ہو یا الٹا اڑا رہے ہو. تو پائلٹ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اتنی پی کے پلین اڑا سکتے ہیں. یعنی جس چیز کا آپس سے تعلق تھا نا کہ ایک دوسرے کو ہی کاٹنا نہ شروع کر دیں، تو اس کو تو انہوں نے کنٹرول کر لیا، باقی سب کیا کر دیا؟ لیگل. اور اس عیاشی کی انتہا کو پہنچتے پہنچتے ہومو سیکشولیٹی کو لیگل کر دیا انہوں نے، جو جس کے تصور سے گھن آتی ہے انسان، جو انتہائی غلیظ کام. لیکن منافقت نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا جب انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ایک انتہا کو وہ پہنچ گئے. آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا؟ شادی بیاہ کے سسٹم کو ختم کیا. گرل فرینڈ شادی آپ کی مرضی ہے. 50 سال میں لوگ مجھے کہتے ہیں بوڑھے اپنی بیوی سے بہت وفا کرتے ہیں. او بھائی تو 23 سال میں شادی کر پھر وفا کر کے دکھا. 55 سال میں شادی کر کے بھی وفا نہیں کرے گا تو اب تمہارے پاس وفا کے علاوہ بچا کیا ہے؟ 60 سال میں جا کے کمبخت شادی کر رہا ہے اور بڈھیا سے وفا کر رہا ہے تو کیا وفا ہی کرے گا تو؟ میں اپنے دوستوں کو بتاؤں جو میرے بھانجے 22 سال میں شادی کی ہے اور وفا کر کے دکھائی ہے انہوں نے، یہ ایسی وفا گورا کر کے دکھائے نا. تو انٹرٹینمنٹ ہوتے ہوتے انہوں نے کہا ابا کو اولڈ ہاؤس میں ہمیں چونکہ جمع کرانا پڑتا ہے تو ایسا کرو سرے سے ابا ہی مارکیٹ سے کیا کر دو؟ شارٹ. سنگل مدر، اما کو ختم کرنا پاسبل نہیں ہے نا. بچے کیا لیب میں تھوڑی پیدا ہوں گے، اما تو چاہیے نا. وہ بھی اب ترقی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بچے لیب میں پیدا ہوں، اما لیس. تو ابا ہی ختم، مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. ہماری مارکیٹوں سے چینی شارٹ ہوتی ہے، ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، احتجاج کرتے ہیں. خدا کی قسم مارکیٹوں سے چینی کا یا گنے کا شارٹ ہو جانا یا ڈیزل اور پیٹرول کا شارٹ ہو جانا انسانیت کے لیے اتنا بدنما داغ نہیں ہے اخلاقیات کے لیے، لیکن مارکیٹ سے ابا ہی شارٹ ہو جانا کسی قوم، یہ اخلاقیات اور تہذیب کا انتہائی درجے کا زوال ہے.